اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کچھ پیشن گوئییں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جس سے کہ ہماری زندگیوں میں جو آج کل زوال آ رہا ہے، کس طرح کی پیشن گوئی حضور کر کے گئے زمانوں کے بارے میں، وہ آپ سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی رسم رہ جائے گی، مسجدیں پر رونق ہوں گی مگر ہدایت سے محروم ہوں گی، علماء اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور ان سے فتنہ نکلے گا اور یہی انہی میں لوٹ جائے گا۔ یہ بحیقی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو آپ نے بہت کم سنا ہوگا کیونکہ اس میں علماء کا ذکر ہے، اس لیے کوئی عالم اسے بیان نہیں کرتا حدیث۔ دوبارہ سن لیں اور دیکھیں کہ یہ زمانہ وہی تو نہیں چل رہا، فتنوں کا زمانہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لو، ہم نام کے مسلمان ہیں، میونسپلٹی کے مسلمان ہیں، ایمان اپنے چیک کر لو، فجر کی مسجدیں چیک کر لو، نمازوں کا حال چیک کر لو، اپنے موبائل چیک کر لو، اپنے سیلف کی کتابیں چیک کر لو، اپنی اولادیں چیک کر لو، اپنی بیویاں چیک کر لو، اپنی بیٹی اپنی بہنیں چیک کر لو کہ واقعی نام کے مسلمان ہیں یا واقعی ایمان والے ہیں۔ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی رسم رہ جائے گی۔ بہت بڑے بڑے حافظ، تجوید، اور یہ منعقد ہو رہا ہے قرآن کے درس، اور یہ منعقد ہو رہا ہے قرآن کی تلاوتیں، اور اس میں ایوارڈ مل رہا ہے، بڑے بڑے دور سے جو ہے قاری آ رہے ہیں، اور فیصلے عدالتوں میں، بڑی بڑی جیلیں مسلمانوں سے آپ کے سامنے ہیں۔ بازاروں میں آپ دیکھ لو کیا حشر ہے ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا، شرم آتی ہے۔ ایمان سے کہہ رہا میرا دل نہیں چاہتا نکلنے کو مسلمان عورتوں کی وجہ سے، کہ کس طرح نظر کس طرح نیچی رکھ کے کس طرح سے ٹھوکر کھائیں گے، اتنا برا حال ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو اپنی عورتوں کی بے پردگی پہ مطمئن ہو گیا وہ دیوس ہے، بے غیرت، اور ہم سب بے غیرت ہیں اس وقت۔ ہماری عورتیں کچھ ہی کرتی پھر رہی، شادیوں میں دیکھ لو آپ کس برے حال میں جاتی ہیں، سارے سال پردہ کرے گی، سال کی جو 5-4 شادی ہوں گی اس میں ایسے کپڑے پہنے گی کہ آدھی ننگی نظر آئے گی۔ حضور نے فرمایا جو عورت کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آئے وہ زانیہ ہے، زانیہ۔ اور مرد کے بارے میں بتا چکا، جو اس کی بے پردگی میں مطمئن ہو گیا، اس کا بھائی اس کا باپ اپنی کار میں اسے بٹھا کے لے جا رہا تو وہ بے غیرت ہے، دیوس لفظ استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے فرمایا مسجدیں پر رونق ہوں گی، دیکھو آپ بھیڑ کتنی ہے مسجدوں میں، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مطلب مسجدیں آپ کو لگ رہا کہ اس ٹائم 50,000 نمازی ہے، دیکھو کعبے کا گراف پکڑ پکڑ کے کیسے عمرے ہو رہے ہیں، کس طرح سے دعائیں ہو رہی، اور حشر کیا ہے فلسطین کا، دیکھو ایران میں کیا حشر شروع ہوا۔ بھائی اللہ سے ہم نے منہ موڑ لیا، اللہ نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ آپ جب ادھر منہ کرے رکھو گے اللہ سے تو وہ بھی تو ادھر منہ کر لے گا۔ تو یہ جو پیشن گوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور میں فٹ ہے بالکل۔ علماء اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، مطلب حق پہنچنے نہیں دیں گے لوگوں تک، اور جو حق پہنچائے گا اسے کہیں گے گمراہ ہے۔ میں ایمان سے کہہ رہا آپ کو یہ بات کہ میرا نام گمراہوں میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں پیور قرآن اور پیور حدیث، دیسی گھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، جنہیں ڈالڈا کی اور نقلی کی گھی کی عادت ہو جانا، دیسی گھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ کہا کہ بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے فتنہ نکلے گا، انہی میں لوٹ جائے گا، گڑ مڑ کر کے اب آپس میں کہ یار بس یہ بات یہی دبا دو، یہ حدیث باہر نہیں جانی چاہیے، اس طرح تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اور جب میں کہوں گا نا کہ تراویح جو ہے نفلی عبادت ہے، پڑھو ٹھیک نہ پڑھو کوئی حرج نہیں ہے، تو میرے اوپر لعن طعن کریں گے، یہ تو تراویح سے دور کر رہا لوگ۔ جبکہ فرض نمازوں کے لیے میں اتنا زور دیتا ہوں وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ جو حق ہے 2-2-4 کی طرح لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اپنے آپشنل جو تراویح اس شوق میں پڑے گا کہ مجھے 1 سال میں 1 بار چانس مل رہا قیام کا، قرآن پڑھنے کا، اور میں کھڑے ہو کے قرآن سنوں گا اللہ کا 29 دن، وہ اپنے شوق میں کھڑا ہوگا چاہے وہ 17 ہی لوگ ہوں۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ 3 دن کی تراویح اور 17 لاکھ لوگ اکٹھے کریں، ساری بھیڑ کی بھیڑ جو ہدایت سے خالی ہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، علم دنیا کے لیے سیکھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوست کو پاس بٹھائے اور باپ کو دھکار دے، مسجد میں شور و غل ہونے لگے، فاسق شخص قوم کا سردار بن جائے، سب سے زیادہ ذلیل آدمی قوم کا رہنما ہو جائے، آدمی کی تعظیم اس کی بدماشی کی ڈر سے کی جائے، گانے والیاں اور باجے عام نکل آئیں، شرابیں پی جانے لگیں اور تو اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین کے دھنسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھر برسنے اور دوسری نشانیوں کا جو پرانے ہار کی ٹوٹی ہوئی لڑی کی طرح پے در پہ ظاہر ہوں گی، انتظار کرو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ بہت سخت حدیثیں ہیں، آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں سناتے ہوئے آپ کو۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو آج کا دور ہمارا چل رہا ہے کہ آپ دیکھو کہ پیسے والوں کی تعظیم، چاہے وہ کتنے ہی بیاج کھانے والے ہوں، صرف ان کی بدماشی اور ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کرنا۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، سامنے بولتے ہوئے حق نہیں بول سکتے کہ شر پھیل جائے گا۔ اور گانے بجانے والی ہے، ان کی تعظیم کی جانے لگی۔ آج دیکھو آپ فلمی ہیروئنوں، ہماری بیٹی بہنیں جو ہیں وہ ریل بنا رہی ہیں ان کے نقل میں، ان کے گانوں پہ، یہ ساری چیزیں۔ اور چہرے مسخ، آج دیکھو کس طرح سے ٹیٹو بنوائے جا رہے ہیں چہروں پہ، اور کس طرح کے چہرے بنوائے جا رہے ہیں آج کل کہ پلاسٹک سرجری سے چہرے ہی بدلوائے جاتے ہیں پورے کے پورے۔ تو یہ جو ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، اس کے بعد یہ کہا کہ انتظار کرو آندھی زلزلوں کا، زمین کے دھنسنے کا، صورتیں مسخ ہونے کا اور پتھر برسنے کا، اور دوسری نشانی ہے جو پے در پہ آئیں گی جیسے ہار ٹوٹ کے موتی نیچے گرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 48 نمبر آیت میں کہا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آ سکے گا، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی بدلہ اور نہ کوئی مدد ملے گی۔ سورہ بقرہ کی 166-67 نمبر آیت میں کہا اس دن لوگ اپنے پیشوا پیروں سے بیزار ہو کے دوبارہ دنیا میں جانے کی تمنا کریں گے، مگر وہ جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ میرے قرن کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان سے متصل ہیں، مطلب ان کے بعد آنے والے، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان سے متصل ہیں، مطلب اس کے بعد کا سلسلہ، پھر ان 3 قرنوں کے بعد لوگوں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو بغیر طلب خواہش کے گواہی دے گی، اور ایسے لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے اور ان کی امانت و دیانت پر بھروسہ نہ کیا جائے گا، اور ایسے لوگ ہوں گے جو نظر مانیں گے اور اپنی نظر کو پورا نہ کریں گے اور ان میں موٹاپا پیدا ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بغیر قسم دلائے قسم کھائیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں۔ دیکھ لو کتنا ہی دیندار آدمی ہو، بہت موٹے موٹے پیٹ ہیں۔ حدیث بتا رہا میں آپ کو، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو نبی فاقے کر کے گئے ہوں اور جن کے ہاں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، ان کی امت کے علماء اگر اتنے موٹے موٹے پیٹ کے ہوں گے، یا عام لوگ بھی، ہم صرف علماء کو کیوں کہ ہمارا اپنا حال کیا ہے دیکھ لو آپ کہ کھانے کے معاملے میں جس امت کا نبی موٹا کھاتا اور موٹا پہنتا ہو، جوں کا آٹا کھاتے تھے، اور موٹے صف کیا کہلاتا ہے وہ اون والے کپڑے، جو موٹے کپڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے۔ ہم اپنی حالت دیکھ لیں، ان حدیثوں کے اوپر اپنے آپ کو تولیں۔ سورہ بقرہ آیت 254 میں اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سودا ہوتا ہے، نہ کوئی دوستی، نہ سفارش کام آئی۔ سورہ اعراف 8-9 نمبر آیت میں اعمال کا وزن بھاری والے، جن کے مطلب وزن جن کے بھاری ہوں گے اعمال کے، وہ نجات والے ہوں گے، اور ہلکے اعمال والے خسارے والے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت تکبر سے چلنے لگے گی اور بادشاہوں کی اولاد اور روم و فارس کی اولاد ان کی خدمت گزاری کرے گی تو بدترین لوگوں کو بہترین لوگوں کا حاکم بنایا جائے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہم پڑھ رہے تھے، اس کی 13-14 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جو تم کر رہے ہیں نا، تمہارے گلے میں میں نے تختی لٹکا رکھی،
اعمال نامے کی، اور قیامت میں اللہ یہ کہے گا کہ تم اسے خود ہی کھول لو اور پڑھ لو۔ اللہ نہیں پڑھ کے سنائے گا، یہ کہے گا تم نے جو کرا خود، کوئی اللہ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ تو نے یہ کیا کر دیا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک تھی۔ آج کی آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں گے، پس مسلمان یہودیوں کو ماریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور بہت قریب ہے زمانہ ایسا کہ جو حالات اس ٹائم مسلمانوں کے ہیں، اور قریب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور ڈرانے والی بات یہ ہے، ایک روایت میں بات ملتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کے لیے صرف 12,000 لوگ ہوں گے۔ اس ٹائم 7-7.5 ارب کی دنیا ہے، جس میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ یہ سب گاجر مولی کی طرح کٹ کے 12,000 لے جائیں گے جو ان کے حواری ہوں گے، جو ان کی مدد کریں گے، اور وہ جو دین کا بول بالا۔ ٹٹول نے 12,000 کی کیا تعداد ہے 2 ارب مسلمانوں میں؟ تو اس لیے بہت محتاط رہیں، اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں۔ جتنے لوگ ہم یہاں ہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ جو چیزیں رسول اللہ بتا کے گئے، اگر وہ کمیاں ہمارے اندر ہیں انہیں تبدیلی کریں، اپنے اندر محاسبہ کرنا شروع کریں۔ روز 5 منٹ اپنے آپ کو دیں کہ آج کیا کیا گناہ ہوئے ہمارے سے، کس طرح ہم ان میں تبدیل اڑیں نہ بالکل اپنے گناہوں پہ، کیونکہ اڑنا جو ہے وہ شیطانیت ہے۔ دونوں سے غلطی ہوئی تھی، شیطان سے بھی، آدم علیہ السلام سے بھی۔ شیطان نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کہا، اپنی اڑ میں آ گیا، اپنی اکڑ میں آ گیا، اور کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں تو نہیں سجدہ کرتا۔ اڑ گیا گناہ پہ، اللہ نے ملعون قرار دیا۔ قیامت تک ابلیس جو مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، آدم علیہ السلام کو ندامت ہوئی، معافی مانگی، نبی بنا دیا گیا، قیامت تک نبی ہیں۔ تو یہ آج الحمدللہ درس